امریکہ کے اہم شہر کیلیفورنیا لاس اینجلس میں امریکہ کے اہم شہر کیلیفورنیا لاس اینجلس میں مفکروں، دانشوروں، اسکالروں، قلم کاروں، شاعروں اور دوسرے اہم مصنفوں کی ایک عظیم و شان کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ جموں کشمیر کے لیے عزت کا مقام ہے کہ اس کانفرنس میں جہاں دنیا اور برصغیر کے دانشور موجود تھے، کشمیر کے مایہ ناز قلم کار خواجہ فاروق رنجو کو مہمان خصوصی کا درجہ دیا اور انہیں عزت و اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر صاحب عالم اللہ بخش، جنہوں نے ساری دنیا میں اپنی قلم کا لوہا منوایا ہے، کے علاوہ شاعر وقت محترم عبد الرحمن ساز بھی موجود تھے۔ صاحب عالم اللہ بخش نے مہمان خصوصی کی شان میں استقبالیہ کے کلمات سنائے اور برصغیر کے مشہور شاعر افضل سربلند نے محفل کی شروعات کی۔ ظفر کریمی نے پروگرام کی نظامت کی۔ اس کے علاوہ مشہور مصنف خند میری، جنہوں نے اسلام اور قرآن پر کافی کتابیں لکھی ہیں، نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ برصغیر کے مشہور اداکار دلیپ کمار یوسف خان کی بہن نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور خواجہ فاروق رنجو کی ناولوں اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ کراچی کے مشہور گلوکار افتخار نے بھی اس موقع پر ادبی اور ثقافتی موضوع پر روشنی ڈالی۔ خواجہ رنجو کا استقبال کرتے ہوئے مختلف دانشوروں نے کہا، کہتے ہیں کہ کشمیر از پیراڈائز آن ارتھ، ایک جنت اوپر ہے اور دوسری جنت نیچے ہے۔ تو جس جگہ سے فاروق صاحب تشریف لائے ہیں وہ دنیا کی جنت ہے۔ میں بحیثیت چیئرمین اردو کلچر سوسائٹی آپ محترم فاروق رنجو صاحب مہمان خصوصی جو سری نگر کشمیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، بسط احترام خوش آمدید اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہماری شارٹ نوٹس کی دعوت پر لبیک کہا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آپ کا زبان اردو کی خدمت کا جذبہ یقینی قابل مبارکباد ہے۔ خواجہ رنجو صاحب، یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے محقق اردو، ایسے ڈرامہ نگار اور ناول نگار اور اچھے نثر نگار ہمارے درمیان میں ہیں۔ واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ یہ سرزمین کشمیر سے تعلق ہے اور وہ کافی اونچے رتبے پہ فائز ہیں۔ اہم ترین مقصد ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ وہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسل کا تحفظ ہے۔ ہماری موجودہ نسل ہی ہماری شناخت ہے، اسے زبان اردو اور اپنی تہذیب سے روشناس کرانا ہمارا اولین فرض ہوگا۔ کانفرنس کے تمام مدبین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مولانا رومی کے ساتھ ساتھ اب دنیا کو شیخ العالم نندرش کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے تاکہ دنیا محبت کے صحیح پیغام کو عملی جامہ پہنا سکے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے مہمان جناب فاروق صاحب کے لیے ایک مطلع، ایک شعر اور ایک مقطع کہنے کی کوشش کروں گا کہ مرحبا و خوش قدم اے میرے اہل سخن، مرحبا و خوش قدم اے میرے اہل سخن، قادر مطلق رہے
तुम पर सदा साया फगन, और तू करे जब गुफ्तगू अहले खिरत के रूबरू, हर बात हो बेदाग तेरी साफ हो तेरा सुखन, हर बात हो बेदाग तेरी साफ हो तेरा सुखन, और अब दस्त बस्ता अरसमन हरफे दुआ है सरबुलंद, टपके लहू तेरा कलम तेरी जुबां हो शोलज़न। उर्दू ज़ुबान की कोशिश के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं, इसलिए कि एक चीज़ मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर अंग्रेज़ी ऑस्ट्रेलिया में बोली जाए तो उसे अंग्रेज़ी ही कहते हैं, कनाडा में बोली जाए तो फिर भी उसे अंग्रेज़ी ही कहते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी अगर ज़ुबान है तो उसका नाम उसी के नाम से पहचाना जाता है, उसकी जो माहियत है उसको ख़त्म करें। उर्दू अपनी ज़ुबान में उर्दू ही है। तो मैं उर्दू ज़ुबान के लिए एक आज़ाद नज़म लिख के लाया हूँ, आपकी नज़र करता हूँ। ये हिमालय की बर्फ़ से फिसलती है, कश्मीर के चश्मों से उबलती है, ये ज़ुबान रावी और चिनाब की लहरों पे मचलती है, ये ज़ुबान अहमद फराज की है, ये ज़ुबान फैज़ो गुलजार की है, ये ज़ुबान पंडित चकबस्त नारायण की है, ये किसी भाव या भेद की नहीं, ये अख्तर जावेद की है, ये ज़ुबान जगन्नाथ आज़ाद की है, ये ज़ुबान बेदी सिंह कृष्ण चंद्र की है, ये ज़ुबान अब्दुल रहमान साज की है, ये ज़ुबान अफजल सरबुलंद की है, ये ज़ुबान मुंशी प्रेमचंद की है, ये ज़ुबान उर्दू ज़ुबान है, हमारी पहचान है, ये उर्दू ज़ुबान है, हमारी जान है। हमारे दरमियान एक फनकार मौजूद है यहाँ पे, अगर रहमान साहब मुझे इजाज़त दें। हर वक्त मेरे साथ रहा है, हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है, जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा बता दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। इनके बारे में किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। ख्वाजा फारूक अहमद रेंदू का शुमार बरसगीर के जाने पहचाने नावल निगारों में से होता है। ये हर जगह छाए हुए हैं, रेडियो पे और जो भी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ। सीरियल दूरदर्शन पर बहुत देर तक छाए रहे। इनकी पहली किताब डूबते किनारे 1980 में मंजर आम पर आई और फिर इनकी भी नावल ज़ख्मों की सालगिरह ने अदबी दुनिया में एक तहलका मचाया। उसकी शोर जो है, उस तहलका शोर अभी तक कम नहीं हो रहा है। तो फारूक रेंजू न सिर्फ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर हैं, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में इनको खुसूसी तौर पर उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का मौका मिला है। रेंजू के ड्रामे और उनकी मशहूर किताबें यहाँ रखी हुई हैं, फिर भी मैं उनके नाम दोहराता हूँ कि डूबते किनारे, गिरती बुलंदियाँ, इनकलाब का शहीद और जहलम बहतारा, सुकून, ज़ख्मों की सालगिरह, दर्द का गुरु, बर्फ़ के फूल और कश्मीर झील जलती है। कश्मीर की तमाम किताबों में मैंने जो एक चीज़ मुझे नज़र आई कि इसमें इन किताबों में अजीब तौर से कश्मीर का दर्द इसमें शामिल है। और मैं कहने से गुरेज न करूँगा कि अभी जो जदीद जो नसर निगार हैं या तहरीरकार हैं या शायर हैं, वो इनसे काफ़ी मुतासर है। तो इनको कहा जा सकता है कि वहाँ का जो है, वहाँ के अदब का ये झरना है या बम्बा है और या चिराग हैं, जिससे दूसरों को
روشنی پہنچتی ہے. خاموشی خوشی نے اس طرح منہ اس سے موڑ رکھا ہے, خاموش لب پہ تبسم بھی آشکار نہیں. بدن پہ لادے ہوئے وہ سفید بار کفن کھراما یوں ہے کہ دل جیسے تار تار نہیں. اور رکھا ہے کھینچ کے دنیا سے دور ہستی کو, اسے جہاں کی فضا جیسے سازگار نہیں. فاروق رینجو صاحب اپنے بارے میں بزبان خود کچھ کہیں تو زیادہ مناسب سمجھوں گا. میں دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان خواجہ فاروق رینجو صاحب کو. کیونکہ آج کی یہ محفل جو ہے بالکل یہ تو محبت ہے آپ لوگوں کا, یہ تو ساز صاحب عبدالرحمن ساز صاحب کی عنایت ہے. آج موقع دیا گیا ہمیں آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا, اور ایسی شخصیات یہاں پہ موجود ہے جو ہر ایک اپنی جگہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اپنی جگہ ایک ادارہ ہے, اپنی جگہ ایک منبع ہے. ہر ایک کے پاس کچھ کہنے کے لیے بھی ہے اور ان کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے. کیونکہ جو میں نے مطالعہ کیا ابھی یہاں چند میں بیٹھ کے, جو چہرے میں نے اپنے ارد گرد دیکھے, میں ان چہروں کا مطالعہ کرتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شہر لاس اینجلس بھی ان لوگوں کی قطاریں یہاں موجود ہے جو نہ صرف اپنی تہذیب کے ساتھ محبت ہے بلکہ ان کے اندر ایک جوالہ پناہ ہے. وہ جوالہ ہے کہ وہ اپنی اس تہذیب کو زندہ رکھے اور نئی نسلوں تک قائم و دائم رہے. کیونکہ ہر ایک کی اپنی انا ہوتی ہے, ایک تو اس کی ذاتی انا, دوسری اس کی اجتماعی انا. جو ہماری اجتماعی انا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس تہذیب کے ساتھ وابستہ ہیں, ہمارے تہذیب کا معیار کیا ہے, اور کیا ہم اس تہذیب کو زندہ رکھ سکیں گے. کیا آگے والے جو جنریشن ہے ہمارے آگے, کیا ان تک وہ طاقت پہنچا سکیں گے جو طاقت اپنے بزرگوار سے حاصل کی. ہم تب آج یہاں پہ ملے, ہم تب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں جب ہم میں کچھ ہے, کوئی ایسا رشتہ ہے. اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ ہماری اس اردو زبان کے رابطے کا رشتہ ہے. یہ اردو زبان, اس کو بالکل جیسے افضل صاحب کے جو اشعار میں دیکھ رہا وہ سنا میں نے, اور میں نے اس کو بالکل کمپلیمنٹ بھی دیا کہ لہو سے تحریر کیے گئے تہذیب ہے. اردو زبان نہیں, ایک تہذیب کا نام ہے. اور اس تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف ہمیں کام کرنا ہے, نہ صرف ہمیں اپنے الفاظ کا استعمال کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے, بلکہ ہمیں اپنے جو ہیومن ریسورسز ہیں ہمارے پاس ان کو اپنے بروئے کار لا کر ان کے ذریعے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زبان نہ ہم مرنے دیں گے. اور نہ, میں یقین کے ساتھ آپ کو کہوں, آپ اس امریکہ کے شہر میں موجود ہے, آپ اس امریکہ کی تہذیب بھی دیکھ رہے ہیں, ان کی بھی اپنی تہذیب کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے جیسی ہم سب کی ہے کہ یہ زبان مرنے اور مٹنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی. اس زبان کو پیدا کیا گیا اس چھانے کے, اس کو چنار کا درخت میں کہوں گا, کیونکہ ہمارے کشمیر میں بھی چنار ہے, اور یہاں بھی میں نے لاس اینجلس میں وہ چنار کے درخت دیکھ, وجہ جسیم بہت ہی آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سایہ فغن بھی ہے, یہ سایہ دینے والے بھی ہیں ہمارے چنار. اور یہ آتش چنار جو آج کا موسم ہے, جو یہ ان کے اندر وہ جو آتش جو چھپی ہوئی ہے, یہ آتش اس زمین سے نکلتی ہے جس زمین میں طاقت ہو چھا جانے کی,
دوسروں کو سایہ دینے کی، اور یہ سایہ ہم دیتے رہیں گے، ہماری زبان دیتی رہے گی۔ ہمیں کبھی کبھار ہمیں کہنا پڑے گا کہ جس لکھنؤ کی تہذیب کی ہم بات کیا کرتے تھے، جس لکھنوی اردو کی بات کیا کرتے تھے، آج جب لکھنؤ میں ہم چلے جاتے ہیں تو کافت ہوتی ہے، کچھ بالکل افسردگی چھا جاتی ہے، کیا وہ لکھنوی اردو جیسی نہیں رہی، لکھنوی تہذیب نہیں رہی۔ لیکن میں جب اپنے کشمیر جاتا ہوں یا کشمیر سے یہاں آتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے اس اردو زبان کو بہت ہی اعلیٰ درجہ دیا، ہم نے اردو تہذیب کو اپنا اعلیٰ درجہ دیا۔ اردو زبان اب ہماری مادری زبان سی بننے لگی ہے، ہم اپنی زبان کی قدر کرتے ہیں، ہماری کشمیری زبان کی۔ میری جو ناولوں کا، کیونکہ میں زیادہ ناولیں اپنی کتابیں سب نہیں لا سکا، لیکن جتنے بھی لا سکا میں نے سعد صاحب کے امانت میں ہے، کہ ان کی لائبریری کی امانت میں ہے، کہ اس میں ایک کتاب جو ہے وہ کشمیری زبان میں بھی ہے، آپ چدازا۔ ہماری جس طرح ہم اپنی مادری زبان کی قدر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو وہاں پہ دیکھیں گے، جو نئی جنریشن ہماری آ رہی ہے، وہ اپنی ماؤں سے اردو زبان سیکھ رہی ہے، بچپن گود میں ہی، سکول جانے سے پہلے ہی۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اردو کو نہ صرف پناہ دی، بلکہ ہم نے یہ ارادہ باندھ لیا کہ ہم اردو کو ایک منبع بنائیں گے، اردو زبان کو، اور پھر برصغیر میں اردو زبان پھلے گی اور پھولے گی۔ ہمیں اب ایک ہی زبان کی بات کرنی چاہیے، محبت کی زبان کی۔ جو محبت ہے، محبت کی باتیں کرنی چاہیے، اور جب محبت کی باتیں ہم کریں گے، تب ہم ایک دنیا کے تصور اور ایک دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی جو ہمارے پاس ایک خواب ہے، اس کو پورا کر سکیں۔ لیکن میں پورے وثوق، پورے اطمینان اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کشمیر ہی آخر میں محبت کے منبع بن کر ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچائے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں اس شہر سے آیا جس شہر میں حضرت بلبل شاہ کا شہر رہا، حضرت امیر کبیر کا شہر رہا، ہمارے مخدوم صاحب کا شہر رہا ہے، ہمارے پیر دستگیر صاحب کا شہر رہا، ہمارے ایسے اولیاء کرام ہیں، شیخ العالم کا شہر رہا ہے۔ اس شیخ العالم نے جو شرک دیے، ہم بہت سارے، آپ شیکسپیئر کی باتیں کریں، آپ یہاں کے براؤننگ اور کیٹس کی باتیں کریں، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے شیخ العالم کے شرک از اے ناٹ، جو شرک ہے کشمیری زبان میں شرک ہے، that is a knot، وہ ابھی ناٹ انٹائی نہیں ہوئے۔ بہت سارے دانشور آئے اور کہا کہ ہم ایک ناٹ کو انٹائی کریں، ناٹ از ہز ورس، جو اس کی ایک ورس ہے، ایک ناٹ ہے، اور اس ناٹ کو نہیں انٹائی پائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس شہر سے آئے ہیں، اور اس شہر میں ایسے اشخاص کی بہت قدر ہے جنہوں نے محبت کی باتیں کہی۔ اس شہر میں صرف ان لوگوں کی عزت کی جاتی ہے جو ایک دوسرے سے ملانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ متفقہ طور پر اور مشترکہ طور پر یہ ایک بینک بنتا جا رہا ہے دانشوروں کا، اور یہ دانشوروں کا بینک جو ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں سب اس جو انٹلیکچوئل بینک ہم کہیں، اس میں دکن سے ہو، اس میں برصغیر کے کسی کونے سے ہو، پاکستان سے ہو، ہمارے اپنے ہندوستان سے ہو، ہمارے بنگلہ دیش سے ہو، ہمارے کسی بھی علاقے مڈل ایسٹ سے ہو، یہاں امریکہ سے ہو، یہ ایک بینک دانشوروں کا ایک بینک کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں نہ وہ آج کے ڈیجیٹل کا فائدہ اٹھا کر جو ہمارے جو ویڈیو کانفرنسنگ ہے، ویڈیو کانفرنس کی ایک مشاعرہ کریں، جس میں لاس اینجلس کے شعراء حضرات ایک ہی محفل میں اور کشمیر کے شعراء حضرات کو میں ایک جگہ بٹھا کر آپ کو یہاں پہ اور آپ وہاں سے ایک اس کا میں اہتمام کراؤں گا۔ کہ میں بہت جلد اس کا مجھے کل ہی تصور آیا، کیونکہ اب دنیا سمٹ چکی ہے اور ہم
ایک ایسے دانشوروں کے ایک پولنگ کے بارے میں سوچے کہ ہر ایک ایسے مشترکہ طور پہ سوچتا ہے، تو میرے خیال میں ہماری تہذیب کا پرچم ساری دنیا میں چھا جائے گا۔ اس پہ مجھے یقین ہے اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں بہت جلد جب میں جا رہا ہوں کشمیر میں، بھی میں وہاں ہمارے بہت ساتھی ہیں جو بھی ہماری طرح یہی زبان کہتے ہیں۔ میں تو ایک خاکسار ہوں، سعد صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا یہ تو میں کہوں گا تو یہ تو ذرا نوازی ہے ان کی، لیکن مجھ جیسے بھی وہاں اور مجھ سے اعلیٰ اشخاص وہاں موجود ہے ہمارے وادی میں، ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں اور ہمارے ملک میں رہے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں کا جو پیار محبت آپ نے دیا، میرے اس جو زندگی کی تاریخ میں ایک اور چپٹر کا اضافہ ہوا۔ شکریہ۔ فاروق رینزو صاحب نے جو بھی ہدایتیں کی، جو بھی کہا، وہ دل کو چھو گیا اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، ان کی کارکردگی سے بھی آشنائی ہوئی اور ان کے تصور اور خیالات سے بھی ہم فیضیاب ہوئے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور ہمارا جو پیغام ہے اردو کا، وہ صرف ہمارا پیغام ہی نہیں ہے، ان کا بھی پیغام ہے، اور انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ یہ ہم سبوں کا پیغام ہونا چاہیے، اور اس پر میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمل کریں گے۔ اور شکریہ آپ کے آنے کا اور ہم سے مخاطب ہونے کا، بہت بہت شکریہ۔ تو بہرحال یہ ہماری پہلی ملاقات تھی جناب خواجہ فاروق احمد رینزو صاحب سے، اور ایک یادگار محفل رہے گی انشاءاللہ، اور اس طرح کی مزید محفلیں منعقد ہوتی رہیں گی۔